السلام علیکم جی۔ اچھا، یہ ابھی جو میرا پروجیکٹ لاسٹ والا یہ کیمل کلر والی ہے، یہ میں نے کمپلیٹ کیا ہے، آلموسٹ 90% کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ ہوڈ رہ گیا ہے اور اسٹپنی رہ گئی ہے اور کچھ انٹیریئر کی چھوٹی موٹی سامان رہ گئی ہے۔ تو دو سوال مجھ سے لوگ بہت پوچھتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ٹوٹل کاسٹ اس پہ کتنی آئی۔ تو میرا ارادہ تھا کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دوں اور اس ویڈیو میں صرف میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے کام کس لیول کا کرایا ہے۔ باقی ڈیٹیلز میں آپ کو، چونکہ میں نے ایک ایک روپے کی ڈیٹیلز لکھی ہیں، اس لیے وہ میں آپ کو شیئر کر دوں گا اس کی تصویریں لے کے۔ اور دوسرا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ 660 سی سی ٹربو جو ہے وہ اس گاڑی کے لیے پاورفل ہوگا یا نہیں۔ تو پہلے 660 کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہماری جو پوٹوہار یا جمنی ہارڈ ٹاپ شارٹ ویل بیس آتی ہے، اس کا وزن ہوتا ہے 1050 کلو، یعنی 1 ٹن اور 50 کلو۔ اور یہ جو گاڑی ہے جو آپ کے سامنے ہے اس وقت، جو جینون لانگ چیسز 85-86 ماڈل آئی ہے، یہ 925 کلو ہوتی ہے، یعنی یہ 125 کلو اس سے ویٹ میں جمنی سے کم ہوتی ہے، پوٹوہار جمنی یا جو شارٹ ویل بیس ہارڈ ٹاپ ہیں۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ 125 کلو آلموسٹ 2 بندوں کا وزن ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے میں نے یوز بھی کی ہیں، اور اگر ہاں آپ نے ریلی میں دوڑانی ہے یا اس طرح سے تو شاید کام نہ کرے، ادروائز ہارڈ کور آف روڈنگ میں بھی ایون، اور اپنا باڈی ویٹ ٹو پاور ریشو اس میں بہت اچھا ہے۔ تو 660 سی سی ٹربو جو ہے، اس کی ایکسلریشن بھی بہت اچھی ہے اور یہ زبردست کام کرتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، کوئی ایشو نہیں ہے، پرووائڈڈ کہ آپ نے ریشوز اس کے ٹھیک کیے ہوں۔ اب جیسے میں نے اچھا، اس پہ میں بعد میں ابھی آ جاؤں گا کمبینیشنز پہ۔ اب آتے ہیں کہ یہ میں نے پروجیکٹ کس سٹینڈرڈ کا بنایا ہے۔ پہلے تو یہ کہ یہ بھی میں نے، جیسے وہ دوسری گاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے گرے کلر کی 4 ڈور، تو یہ بھی میں نے جیپنیز اوریجنل 86 ماڈل کا 500 سیریز والا اوریجنل لانگ ویل بیس کا فریم خریدا، اور بلکہ پوری گاڑی لی، جس کی پھر میں نے اوپر سے ساری بیچ دی۔ اور گاڑی اس طرح کی تھی کہ اس میں انجن بھی 1000 سی سی تھا، اس کے گیئر کی گارڈری، اس کے ریڈیٹر کے فاؤنڈیشنز، اور اس کی بولٹ ٹو بولٹ اوریجنل تھی، صرف اس کے اوپر سے باڈی کمزور تھی، فریم اس کا برانڈ نیو کنڈیشن میں تھا۔ تو یہ جو ہے وہ مقصد یہ تھا کہ میں اس پروجیکٹ میں بالکل بولٹ ٹو بولٹ میں اوریجنل بنانا چاہتا تھا، جس میں ایک فاؤنڈیشن کی بھی آلٹریشن نہ ہو کوئی۔ تو پھر جب فریم میں نے لیا اور اس کے بعد میں نے جو سامان یہ خریدا اور جس لیول کی میں نے ڈینٹنگ اور میکینیکل کا کام کرایا ہے، ابھی گاڑی کو وہ نہیں لگا ہوا، کمپاؤنڈ پالشنگ وہ فائنل وہ نہیں ہوا ہوا، صرف پینٹ ہوئی ہوئی ہے۔ تو میں نے جس لیول کا کام کرایا ہے وہ اس طرح ہے کہ جو میرا پنڈی میں سلطان کی کھوہ میں جو ہیں ایک بڑے کباڑ کا کام کرتے ہیں، آصف نام ہے ان کا، تو اس کے ساتھ میری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ باڈی میں سلیکٹ کروں گا اپنی مرضی سے۔ جب باڈی سلیکٹ ہو جائے گی تو سامان 100% گاڑی کا، وہ پورے گودام میں سے، پوری آکشن کی گاڑیوں میں سے، آپ اس کی جتنی مرضی جو برادری ہے پوری، وہ ان کی کسی بھی گاڑی میں سے کسی چیز پہ میں ہاتھ رکھوں گا وہ مجھے دے گا، کیونکہ میں نے ریشوز اپنے حساب سے بنانے ہوں گے۔ بمپرز بھی اس میں ڈفرینٹ کلر ڈفرینٹ ڈیزائن کے آتے ہیں۔ یہ ریئر مرر بھی یہ والے جو ہے نا، یہ والے جو ہیں یہ 1300 والے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹائرز میں نے جیپنیز ڈالے ہیں، فریش امپورٹ کے ٹائر تھے MTs، اور الوائے رم بھی میں نے اچھے لگائے تھے۔ باڈی میں نے بہت خوبصورت سنگل پیس والی باڈی لی تھی، یہ ہاف کٹ باڈی نہیں تھی، وہ میں نے لی تھی۔ اور پھر ہیڈ لائٹیں جیسے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ 96-7 ماڈل کی جمنی کی ہیں، 4x4 میں نے اس میں جو، جب بھی آپ 660 سی سی کو آٹومیٹک کرتے ہیں تو 3 سپیڈ ہوتا ہے، ہائی سپیڈ پہ گاڑی شور کرتی ہے، تو اس میں ہم نے 1300 سی سی جمنی سیرا کا، جو میرے خیال میں 65-70 ہزار روپے کا 4x4 ہے، وہ ڈالا ہے۔ اور اس وجہ سے اس کی ریشوز بھی بہتر ہیں۔ یہ میں نے اس کو 2 دن سے ٹرائی کر رہا ہوں، تقریباً یہ ایزیلی 110-120 تک یہ جاتی ہے۔ RPM تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے لیکن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی وائرنگ ایک گاڑی کی لی ہے، انجن گیئر ہم نے ایک گاڑی کا بغیر کسی کوئی اس میں کٹ اینڈ ویلڈ نہیں ہے، گرپ ٹو گرپ لیے ہے، کارپیٹس لیے ہیں، سیٹیں نئے ماڈل کی لی ہیں۔ یہ بمپر جو ہے نا اس کے فوگ لائٹس والے ہیں، ٹیوبز اس کی میں نے اپنی مرضی کی ریشوز کی لی ہیں۔ غرض یہ کہ جو بھی اس کا سامان ہے وہ میں نے اپنی مرضی سے بنایا ہے۔
اور اس کا کام میں نے ایسے کیا ہے کہ واٹر تھروور سمیت، شیشے کے بمپر کی لائٹوں کی فٹنگ سمیت، بونٹ کے اندر کوئی ہمارا میں نے وہ کام نہیں کیا ہوا، مطلب غلط کام نہیں کیا ہوا. سارا کچھ ہم نے 100% برانڈ نیو، سب سے ایکسپینسو، اور ایک اپنی مرضی سے چھوٹے چھوٹے گریپ، چھوٹے چھوٹی چیزیں وہ ہم نے اپنی مرضی سے. ریڈیٹر الیکٹرک نئی ماڈل کی جمنی کا، تو میں نے اپنی مرضی سے ساری گاڑیوں کا سامان اکٹھا کیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ مجھے انشاءاللہ اچھا سرو کرے گی. اندر سے انٹیریئر ابھی خالی ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے دروازوں کی ربڑیں، اس کی ساری ایکسپینسو ترین. باقی آپ لوگوں نے پروجیکٹ کے درمیان میں دیکھ لیا ہوگا کہ اس کی مطلب کام کیسا ہو رہا ہے اور کس لیول کا ہو رہا ہے. لیکن یہ اوبویسلی جب آپ بولٹ ٹو بولٹ گاڑی برانڈ نیو بناتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے جوڑتے ہیں، جیسے فیول ٹینک ادھر 10 پڑے ہوتے ہیں جب آپ کباڑ میں جاتے ہیں، لیکن آپ نے کس لیول کا کام چاہنا ہے، کس لیول کی چیز لینی ہے. فیول ٹینک کے نیچے ایک سپورٹس ماڈل کی شیلڈ جو کہ میری دوسری گاڑی میں بھی لگی ہوئی ہے اور بڑی یوزفل چیز ہوتی ہے، جو اس کو پتھروں کے ساتھ لگنے سے بچاتی ہے. پھر کس لیول کا اپنے پاور سٹیئرنگ ہے، فلانا ہے، سسپینشن ہے، راڈ کس لیول کے ہیں. تو بس میں اور میکینک جاتے تھے اور ہم اپنی مرضی سے چیزیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے اٹھاتے تھے. اور اس کی ڈرائیو ایسے ہے کہ اس کے اندر پتہ نہیں چلتا کہ کوئی آواز بھی ہے یا نہیں ہے. اس کو ہم نے تھوڑا 1-2 دن رگڑا بھی لگایا ہے. اس کے لاکس، اس کی تالے، اس کی چابیاں، یہ ساری بالکل ایک ایک چیز ہم نے بہت اچھی سلیکٹ کر کے وہ کی ہے. تو جو اس کا ہڈ ہے اس کا بھی میرا ایک آئیڈیا نیا ہے، اس دفعہ دیکھیں ذہن میں ہے پلان، تو وہ اسی حساب سے میں کروں گا کہ کیا بات بنتی ہے. ٹھیک ہے جی، تو امید ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بڑا پسند آئے گا. لیکن یہ گاڑی یہ بالکل بولٹ ٹو بولٹ، اس میں کوئی ایک نٹ بولٹ بھی چینج نہیں ہوا، یہ بولٹ ٹو بولٹ اوریجنل ہے. میرا خیال ہے مجھے آٹومیٹک ہونے کی وجہ سے تقریباً 12 کلومیٹر کی ایوریج کرنی چاہیے. اس کو مینول ہوتی تو 13-13.5 کرتی. ہلکے پاؤں پہ چلاؤں گا، اور چونکہ سیرا کا میں نے اس میں وہ ڈال دیا ہے 4x4، تو امید ہے اس کی وجہ سے بھی تھوڑی سی ایوریج اس کی ہو سکتا ہے 12.5 تک چلی جائے. ہو سکتا ہے تھوڑی اور بھی ہلکے پاؤں سے اچھا چلاؤں ڈیسنٹ طریقے سے تو 13 کو بھی ٹچ کرے. لیکن ابھی کمپلیٹ ہو گیا ہے. باقی ڈیٹیلز میں اسی ویڈیو کے ساتھ جہاں بھی شیئر کروں گا آپ کو کر دوں گا. اسٹپنی کی اور پچھلی سیٹیں پڑی ہوئی ہیں لیکن ان کی پوشش رہ گئی ہے، اور 1-2 چیزیں رہتی ہیں چھوٹی چھوٹی، تو اس کے حساب سے آپ دیکھ لیجئے گا کہ کہاں پہ جا کے پروجیکٹ کاسٹ کر رہا ہے. باقی ڈیٹیلز میں آپ ساتھ شیئر کر دیتا ہوں.